اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ بس 2 منٹ آپ کے لیں گے۔ یہ مجالس جو ہو رہی ہیں حسینیہ سید اکبر رضوی کے تحت، بہرحال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ہمیشہ جاری رہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہے کہ جو پیغام ہے تشیع کا وہ پہنچایا جائے، کیونکہ جس ہستی کے نام پر ہے یہ وہ ایک باعمل عزادار تھے اور ساری زندگی عزاداری کی خدمت بھی کرتے رہے، باعمل مومن تھے، کئی جگہ انہوں نے عزاداری کے فروغ میں کام لیا۔ تو کوشش یہی ہے ان کے پسماندگان کی، ان کے وارثوں کی، کہ پیغام دنیا میں جائے اور جیسے پیغام دینے کا حق ہے ویسے یہ پیغام دیا جائے۔ تمام ایسے افراد جو دنیا سے چلے گئے خدمت کرتے ہوئے، ان سب کی روحوں کی خوشحالی کے لیے کہوں گا، شادمانی کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو، یعنی رسول کا اتباع کرو۔ اگر یہ رسول کا اتباع کریں گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تم رسول کا اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ہم کر رہے ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ، اللہ فرما رہے نہیں مجھ سے محبت نہیں ہوگی جب تک رسول کا اتباع نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ بڑا باریک سا مسئلہ ہے جو حل ہو گیا میزان ایمان کے باب میں۔ ہماری گفتگو جو ہوگی وہ کس عنوان کے تحت ہوگی؟ میزان ایمان کے۔ ایمان کا میزان کیا ہے؟ ایمان کا میزان صرف اللہ کرنا نہیں ہے، ایمان کا میزان صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم خود فرما رہے کہ خبردار یہ غلط فہمی نہ رہے، اس غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ اللہ کو پکارنے سے ایمان کی منزلیں طے کر لو گے۔ نہیں، اگر اللہ کی محبت بھی جواب میں چاہتے ہو تو تمہیں رسول کا اتباع کرنا ہوگا۔ دیکھیے ہم نے کسی مقام پہ عرض کیا تھا کہ اطاعت ہوتی ہے اللہ کی اقوال میں، اللہ کی ہوتی ہے نا اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہے۔ اتباع کیا ہے بھئی؟ اتباع ہوتا ہے افعال میں، جو کرتے چلے جائیں۔ تو اب حضور نے جو افعال انجام دیے، اگر کوئی ان کو نقل کر رہا ہے تو وہ بھی قول ہو گیا، وہ بھی اقوال ہو گیا نا بھائی جس نے بھی نقل کیا کہ حضور نے یہ کام انجام دیا تو وہ قول ہو گیا نا۔ ہم تو قول پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں نا، تو پھر وہی بات آ گئی کہ بھئی اتباع جو ہے وہ بھی اقوال میں نہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کرے وہ کرتے چلے جاؤ۔ افعال میں اتباع یعنی جیسے کہ قیامت تک اللہ کا رسول ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوئی نا، ایک اقوال ہو گیا اور ایک افعال، ایسے ہی ہے نا، ایک اطاعت اور ایک اتباع، یوں کہہ لیجیے آسان الفاظ میں۔ ایک ہے اطاعت ہے اقوال میں، اور ایک اتباع کس میں ہے؟ افعال میں۔ یہ اطاعت قیامت تک ہے یا نہیں؟ یہ اطاعت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے نا۔ اطاعت ہمیشہ کے لیے، کیونکہ رسول ہمیشہ ہے۔ ہاں نہیں رسول، یا علی تھا نہیں رسول ہے۔ کیوں؟ ہم گواہی دیتے نا صبح سے شام تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے تھے یا ہیں نا، تو وہ ہیں، اس کا مطلب یہ ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہوگی کہ رسول تھا نہیں، رسول ہے اور رہے گا، ہے نا۔ پہلے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، کتنا آسان سا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی فلسفے منطق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اذان، یہ گواہی دے رہی ہے، اذان اقامت بتا رہے ہیں صبح شام کے، اس پہ غور کر لو کہ اللہ کا رسول ہے۔ کب تک رسول ہے؟ جب تک اللہ ایک ہے۔ اور اللہ کب تک ایک ہے کسی کو نہیں معلوم، کب سے تھا، کب تک ہے، کب تک رہے گا، بھائی کچھ نہیں معلوم، وہ اللہ ہے خالی۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، بس اس سے زیادہ کوئی الفاظ نہیں ملتے جناب ہمیں۔
اللہ کے لیے اور کوئی الفاظ ملیں گے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ کی حد کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں نا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک وہ لا الہ الا اللہ ہے اس وقت تک محمد رسول اللہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہو گیا؟ تو جب اطاعت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اتباع بھی کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ افعال بھی قیامت تک ہیں۔ افعال بھی بڑی آسانی سے آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تو طالب علم ہیں، فلسفہ منطق میں کہاں آپ کو لے کر جائیں، سیدھی سیدھی سی بات کریں گے، پہنچا دیں گے مطلب تک۔ ایسے ہی ہے نا کہ بھائی جب اقوال قیامت دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو، تو اتباع بھی پھر قیامت تک ہونا چاہیے نا۔ افعال وہ ہوں جو قیامت تک جاری ہو، جن کا سلسلہ ہے۔ اگر حضور نہ بھی ہو تو کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا فعل رسول کا فعل قرار پائے۔ یا دیکھیے ابھی ہم نے فیصلہ تھوڑی کیا، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ابھی تو مسئلہ سامنے رکھا ہے، ابھی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ جہاں بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں، جہاں بھی دنیا میں سنیں گے اور دیکھیں گے اس مجلس کو، انشاءاللہ وہ ہماری بات سے اتفاق کریں گے۔ آپ اطمینان رکھیے، ہم کوئی ایسی بات کریں گے نہیں کہ جس میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی جب تک رسول کا اتباع نہ کر لو۔ اطاعت نہیں، اتباع نہ کر لو۔ اطاعت ہے اقوال میں، بار بار عرض کر رہے ہیں آپ سے، جب تک اتباع نہ کرو۔ تم اگر رسول کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ جب تک رسول کا اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تم سے محبت نہیں کرے۔ تم اتباع کرو رسول کا تو بس۔ اب آئیے اور آگے چلیں سورہ حشر میں، ظاہر کہ محدود وقت ہے تو دو چار ہی حوالے دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سورہ حشر میں ارشاد ہوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ جو بھی اللہ کا رسول تمہیں دے لے لو، جو بھی اللہ کا رسول دے، کوئی قید اللہ ہے ہی نہیں۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے، سورہ حشر ہے یہ، وہ تم اس سے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے اللہ کا رسول روک دے رک جاؤ، جس چیز سے روک دے باز رہو، پھر وہ کام نہ کرو۔ ایک کلیہ دے دیا۔ اچھا اب آئیے تیسرا مقام سورہ احزاب میں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ نبی حق تصرف، اولا مطلب بالا تر ہے، اولا ہے مومنین سے بھی زیادہ ان کے نفسوں پر۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوا کہ مومنین پر اللہ کے رسول کو ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حق تصرف ہے۔ حق تصرف کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کہہ دے وہ کرنا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دیں کہ اگر رسول کہہ دے، رسول کہہ دے، آپ نہیں چاہتے، مومن نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے، رسول کہہ دے کہ فلاں فلاں میں طلاق ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی، ہے نا؟ یہ حق تصرف۔ رسول فرما دے کہ روزہ کھول لو تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، کھلے گا۔ اگر رسول فرما دے کہ روزہ افطار کر لو، بدر میں ہوا تھا نا بھائی، رمضان تھی نا، رمضان میں گئے تھے نا، جنگ بدر رمضان میں بھی تھی، تو جیسی حد ترخص پار ہوئی حضور نے کہا روزہ افطار کر لو، تو بعض مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہوا پیدا کہ ظاہر ہے کہ بھائی روزہ کہاں، یہ تو ٹوٹ جائے گا۔ کہ نہیں، اللہ کا رسول فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کہہ رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ لے لو، ہے نا؟ ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے اس سے، تو اب اللہ کا رسول فرما رہا ہے روزہ افطار کر لو، تو کرنا ہے نا۔ اب روزہ ٹوٹے گا نہیں، روزہ افطار ہو جائے گا، کیونکہ جس نے بتایا ہے نا کہ روزہ رکھنا واجب ہے، اتنے بجے سحری کرو، اتنے بجے افطار کرو، وہی فرما رہا ہے کہ کھول لو، ہے نا۔ اچھا رسول، اللہ کا رسول فرما دے کہ نماز توڑ کے میرے پاس آ جاؤ۔ اب مسلمان کہ نہیں میں تو واجب نماز پڑھ رہا ہوں، واجب نماز پڑھ کے آؤں گا۔ ہاں اگر ماں باپ پکاریں واجب نماز میں تو نہیں جانا، مستحب میں چلو ماں کے کہنے پہ جا سکتا ہے آدمی، لیکن واجب نماز میں نہیں جانا، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر تھوڑی ہے، نہیں جانا۔ لیکن اللہ کا رسول آواز دے دے تو نماز توڑ دو، جس نے نماز نہیں توڑی اس نے معصیت کی، ایسے ہی ہے نا۔ اب بات ایسے ہی ہے نا۔ اب اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے کہ رخ پھیر لو نماز کے لیے، کعبہ بدل گیا بھائی، قبلہ بدل گیا، پھر لو۔ اب مسلمان کھڑے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا بھائی، نماز ٹوٹ جائے گی،
اگر ہم نے پورا رخ پھیر لیا مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ کہ نہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے نا۔ تو جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے صادق اور امین ہے۔ صادق اور امین کا مطلب کیا؟ کہ جو قرآن ہے وہ بھی اسی کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے نا، وہی تو فرما رہا ہے۔ وہ جسے کہہ دے وہ آیت، وہ جسے کہہ دے میرا قول تو حدیث، تو یہ صادق بھی اور امین بھی ہے۔ جب تک یہی تو صادق اور امین کی منزل ہے کہ جیسا آ رہا ہے اللہ کے پاس سے ویسا ہی پہنچا رہا ہے۔ صادق اس لیے کہ ایک ہی زبان پہ قرآن بھی جاری ہو رہا ہے، اپنا کلام بھی جاری ہو رہا ہے۔ جسے رسول کہہ دے یہ اللہ کا کلام تو قرآن، جسے کہہ دے میرا کلام تو حدیث، یہ ہے صادق کا معنی۔ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ بلند صلوات۔ اب بات واضح ہوگی نا، بات بالکل واضح ہو گئی کہ جسے اللہ کا رسول فرما رہا ہے، ایک ہی زبان مبارک ہے جس پہ دونوں کلام جاری ہو رہے ہیں، تو صادق بھی ہے اور امین بھی۔ کیسا امین؟ کہ جیسا آ رہا ہے ویسا ہی، کوئی زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر ہے۔ تو بس حق تصرف کا معلوم ہو گیا کہ یہ حق تصرف ہے۔ اب دیکھیے تاریخ میں کہ کس کس کو یہ اختیار حاصل ہوا، کس کس کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ آواز دے دے تو آواز پہ نہ جانا ایمان کی خامی ہو گئی، ایمان گیا ہے نا۔ تو کتنے مقامات پر کس کس ہستی نے حکم دیا کہ اس قرآن کو، قرآن ناطق کو، قرآن صامت کو نہ دیکھو، میں قرآن ناطق تمہیں حکم دے رہا ہوں، ہے نا۔ بس یہ اشارے ہیں، آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کس کس نے کہاں کہاں اختیار کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ رسول نے جو حق مجھے دیا ہے میں وہ استعمال کر لوں، ایسا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا۔ آئیے اور بات کو آگے لے کر چلیں۔ آپ کو اب معلوم ہو گیا کہ رسول کو حق تصرف کیسا حاصل ہے؟ مومنین کے نفسوں سے زیادہ، مومنین کے نفسوں سے زیادہ یہ ہے رسول۔ اسی لیے تو ہے نا کہ جب تک اپنی جان، مال، نفس ہر چیز سے نہ گزر جاؤ گے اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں تم سچے نہیں ہو سکتے ہو، ہے نا۔ یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں جتنا آگے بڑھو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے اس وقت محبت کرے گا جب تم رسول کے اتباع میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اب آئیے ہم کیوں تلاش کریں؟ یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری رسول کو سونپی گئی ہے، اللہ کا رسول ہی تو بتائے گا کہ وہ کون ہے جو میرے اختیارات رکھتا ہے، وہی تو میزان قرار پائے گا نا، وہی میزان قرار پائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حضرت عبداللہ ابن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ صحابی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں تابعین میں سے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد حتماً صحابی ہیں، حضرت بریرہ جو ہے نا، عبداللہ ابن بریرہ، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں۔ صحابی بھی ہیں تو قبول، تابعین میں ہیں تو جب بھی ہمیں قبول، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ بھائی یہ سب ہمارے لیے محترم اور مکرمہ ہستیاں ہیں ساری کی ساری۔ بس جناب یہ عبداللہ ابن بریر فرماتے ہیں اپنے بابا کے حوالے سے کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ وہ محب علی بہت تھے، علی کا عشق حضرت بریرہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، ایسا۔ اچھا یہ آیا کیوں؟ اب سنیے آپ، ان کی عجیب تاریخ ہے۔ حضرت بریرہ حضرت علی سے، امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے۔ بھئی ہوتا ہے نا جب کسی کو الٹا سیدھا بتا دیا جائے تو ویسے ہی اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ پروپیگنڈا اتنی خطرناک چیز ہے کہ شام میں جب خبر شہادت مولا کائنات پہنچی تو لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ مولا یہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ پروپیگنڈا دیکھا آپ نے؟ دیکھا پروپیگنڈا؟ اچھا نماز بھی پڑھتے تھے کیا علی؟ تو اب اسی پروپیگنڈی کی وجہ سے تو ہزاروں کے لشکر تیار کر لیے جاتے تھے علی کے خلاف۔ سمجھ میں آ گیا بھائی، تاریخی باتیں ہیں یہ، کوئی میں ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جن کا تاریخ میں وجود ہے، ہر تاریخ میں ان چیزوں کا وجود ہے۔ تو پروپیگنڈا کیسی چیز ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا ایسی چیز کہ اچھے بھلے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے کھینچ کے، ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو بس یہ پروپیگنڈے کا شکار تھے اور مولا کائنات کا بغض ان کے دل میں تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک سالار کے ساتھ رسول نے بھیجا، اس محاذ پہ پہلے سے مولا کائنات بھی موجود تھے، ان کو بھی بھیجا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے تھے پہنچتے تھے علی پہلے سے وہاں قبضہ کیے ہوئے ہوتے تھے، علی پہلے جنگ کا خاتمہ کر دیتے تو سارا مال غنیمت بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ خیر وہ جو سالار تھے ان کے ساتھ تھے، میں بھی بہت
चिढ़ता था अली के नाम। मैं ये लफ्ज़ चिढ़ने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ तो सख्त लफ्ज़ लिखा है, मैं भी चिढ़ता था अली से। तो उसने कहा कि ये सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ रखता है अली से। मेरे सालार ने मुझे ख़त दिया कि तू लेकर जा रसूल के पास। उसमें मौला कायनात के ख़िलाफ़ शिकायतें थीं। यह हज़रत अब्दुल्ला इब्न बुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नक़ल करते हैं, उनके साहबज़ादे हज़रत बुरैर के। कहते हैं उनके बाबा ने उनको बताया, कहते हैं कि जब वो ख़त लेकर पहुँचे हुज़ूर की खिदमत में मस्जिद नबी में, तो ख़त देने के बाद मैंने सर झुका लिया। हज़रत बुरैरा कहते हैं मैंने सर झुका लिया हज़रत बुरैरा ने। कहते हैं कि उसके बाद जब मैंने सर उठाया तो देखा हुज़ूर को मैंने ऐसे गुस्से में या बनी कुरैज़ा के ख़िलाफ़ देखा था या उस दिन देखा। कभी मैंने इतने गज़ब के आलम में हुज़ूर अल्लाह के रसूल को नहीं देखा जितना मैंने उस वक्त देखा। या बनी कुरैज़ा के ख़िलाफ़ हुज़ूर को इतना गुस्सा था क्योंकि उन्होंने ख़यानत की थी ना, जंगे खंदक में गद्दारी की थी मुसलमानों के साथ। तो ख़यानतकारों के लिए अल्लाह का रसूल गज़बनाक हो जाता था। तो फरमाते हैं कि इतना गज़बनाक देखा तो उसके बाद मेरे चेहरे को देखकर कहा इन्ना अलियन वलियकुम बादी फ़अहिब्ब अलियन, मेरे बाद अली तुम्हारा सरपरस्त है। मेरे बाद इन्ना अलियन वलियकुम बादी, मेरे बाद अली तुम्हारा सरपरस्त है। फ़अहिब्ब अलियन, बस अली से मोहब्बत करो। इन्नमा यफ़अलु मा युअमरो, अली वही करता है जिसका उसे हुक्म दिया जाता है। और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने गवाही दी इस बात की कि हाँ जब बुरैरा ने ये बात की तो हुजूर गुस्से में आ गए, गैज़ गज़ब के आलम में, और कहा कि इन्नमा अलियन वलियकुम बादी फ़अहिब्ब अलियन, बस अली से मोहब्बत करो। इन्नमा यफ़अलु मा युअमरो, ये वही करता है जिसका इसे हुक्म दिया जाता है। आनाफ़क़्त बादी, फिर बुरैरा से कहते हैं क्या तुम निफाक की तरफ चले गए थे मुझसे दूर होने के बाद? यानी बादी का मतलब ये तुम सफ़र में चले गए, क्या निफाक की तरफ चले गए थे? मैंने निफाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तर्जुमा तो कुछ और लिखा है। क्या उधर हो गए थे तुम उस समय? आनाफ़क़्त बादी, क्या तुम निफाक की तरफ चले गए थे मेरे बाद, यानी उस तरफ चले गए थे, निफाक तुम्हें पैदा हुआ? कहते हैं कि बस उसके बाद जब मैं हुजूर की मजलिस से उठा तो मेरे दिल में अली से ज़्यादा किसी की मोहब्बत न थी। मेरे बाद अली तुम्हारा सरपरस्त है, वलीयुकुम, यही लफ्ज़ है ना मेरे, बस सिवाय ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब समझ में आया बात कि कदम कदम पर अल्लाह का रसूल निशानदेही करता चला जा रहा है। पैगम्बर ख़त्मी मर्तबत बताते चले जा रहे हैं कि मेरे बाद कौन है तुम्हारा सरपरस्त, कौन है तुम्हारा मौला, कौन है तुम्हारा वली। अब मैं कहाँ से कितनी हदीसें आपको बयान करता चला जाऊँ। एक हदीस गदीर तो एक ही हदीस ऐसी है कि जिसके सैकड़ों रावी हैं, और ये सैकड़ों रावी भी कम हैं, सैकड़ों रावी भी कम है भाई। इसलिए कम है कि रावी तो वहाँ मौजूद थे 1 लाख से भी ज़्यादा। गदीर खुम में इस हदीस को किसी एक ने नहीं सुना था। कहते हैं ना कि 90,000 से लेके 1,24,000 तक की तादाद लिखी है सहाबा के भाई, जितने भी हैं कम से कम भी 90,000 तो थे ना। इसलिए ये ऐसी हदीस है, हदीस गदीर के कोई इसका इनकार ना कर सका। और यही हदीस गदीर ताईद में आ गई मीज़ान के, हदीस मीज़ान के। हदीस मीज़ान क्या? या अली ला युहिब्बुका इल्लल मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्लल मुनाफिक, ऐ अली आपसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, आपसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बस याद रखिए ये वो हस्तियां हैं जिनको कदम कदम पे अल्लाह का रसूल दिखाता चला जा रहा है माशरे को। ये मीज़ान है, मीज़ान है, इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह ने किसकी मोहब्बत को मेयार करार दिया? अपने हबीब की। इससे मोहब्बत करोगे तो मेरी मोहब्बत मिलेगी, उसूल बता दिया। अब इनको छोड़ के कोई कितना ही मोहब्बत के दावे करता रहे, और सारा आलम इस्लाम जानता है कि पैगम्बर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात भेजिए। कहानी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। आसान हो गई, मंजिल आसान हो गई कि ऐसे नहीं आओगे, मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी तुम्हें जब तक रसूल की मोहब्बत। रसूल किसकी मोहब्बत से जोड़ रहे हैं अपनी मोहब्बत को? अल्लाहुम्मा व अलिमन वाला हो
वआदि मन आदा। ए मेरे परवरदिगार, अल्लाह से दुआ करना है जो इससे मोहब्बत करेगा, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, तू उससे मोहब्बत कर, जो इससे मोहब्बत करे। आदि मन आदा हो, जो इससे दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रखे। और कहीं अपने तमाम अहले बैत के लिए ना, अहले बैत के लिए अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हूँ व आदि मन आदा हूँ। ये मैं जमा का सीगा क्यों लाया? वही जब मुबाहिला हुआ था। देखिए मुबाहिले में एक चीज़ तो मुश्तरक, मुबाहिला तो आप सुनते रहते हैं, हम भी पढ़ते रहते हैं, भाई एक जुमले में बात करना चाह रहे हैं आपसे कि उसने एक मयार बताया था, आकिब ने, जो बनी नजरान का सरदार था, यानी उनका बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा आलिम था, उसने मयार बताया था कि देखो घबराने की बात नहीं, अगर अहले बैत के साथ आए तो फिर मुबाहिला नहीं करना है। तो इतना मयार वो जानता था ना, जानता था कि अहले बैत कौन है, इस झगड़े में पड़ी ही नहीं कि अहले बैत में कौन है कौन नहीं है। उसने क्या मयार रखा कि आएंगे मुबाहिले के मैदान में अगर अहले बैत के साथ आ जाए। अच्छा फिर ये बताइए, जब अहले बैत के साथ आए उसने मुबाहिला किया? नहीं किया ना, चला गया ना, यानी तय हो गया कि जानता था कि मयार क्या, क्यों, किताबों का आलिम था। तो फैसला हो तो गया कि जो मुबाहिले में गया वही तो अहले बैत हैं। ये है ना मीज़ान। बताइए अहले बैत में कोई मोहम्मद अरबी के बराबर हो सकता है? भाई सीधी सी बात है, अकीदे की बात है, अकीदे की। अल्लाह के बाद पैगंबर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान ले दुनिया, पूरी दुनिया ये बात जान ले कि सब हस्तियां बड़े बड़े मकामात रखती है, लेकिन मोहम्मद अरबी का मकाम सबसे अलग है। ऐसे ही है ना। लिहाजा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारा मौला है, सबका मौला है, लेकिन पैगंबर ख़त्मी मर्तबत के बाद ये मुसल्लम अक़ीदा है भाई, यही है अक़ीदा, और कुछ नहीं है इसके सिवा। यही हकीकत है, यही हक़ है, यही सच है। ऐसे ही है ना। अब आइए आगे बढ़िए। ये बता दिया मैंने कि अहले बैत में सबसे बड़ी हस्ती किसकी है? मोहम्मद। ज़ाहिर है कि वो खातिमुन नबीयीन, वो सैयदुल मुरसलीन, वो ताहा, वो यासीन, वो मुदस्सिर, वो मुज़म्मिल। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो उसके बराबर कोई नहीं है। आइए उसके बाद अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार, व अबू हुमा अफजल हुमा, इनका बाबा इन दोनों से अफजल। ऐसे ही है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब तो बात वाज़ेह हो गई, कितनी आसानी से मतलब आप तक पहुंचा दिया मैंने कि अब मालूम हो गया ना कि बस दर्जाबंदी तो वहाँ भी है ना। बेशक हदीस मौजूद है, क्या ना अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना, सब के सब मोहम्मद हैं। सीरत के एतबार से सब मोहम्मद हैं। यानी हमारे यहाँ सुन्नत का सफ़र ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये मासूमीन के साथ साथ सुन्नत का सफ़र चलता है, आगे बढ़ेगा। इसीलिए हदीस यूँ है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। दो गरा बहा चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताब खुदा और एक अपने अहले बैत। क्यों? सुन्नत के सफ़र को रुकना नहीं है, इसलिए पाबंद किया। मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कह के जिसका मैं मौला, हर उसका ये अली मौला। सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं होने वाला। तो मीज़ान और मेयार अल्लाह का रसूल बताता चला जा रहा है ना, कदम कदम पे बता रहा है कि नहीं बता रहा? सबको बता रहा है, समझने वालों के लिए मौजूद है। जब उसके बाद जो भी अली करेंगे बता दिया ना, अलीयुम अल हक़ वल हक़्क़ु मा अली। हम सब जगह ये रिवायत, तकरीबन सब जगह। चलिए मैं ये नहीं कहता एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, सब जगह नहीं तो अक्सर जगहों पे ये हदीस मौजूद है। अलीयुम अल कुरान वल कुरान मा, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। बात वाज़ेह हो गई। यानी अब जो भी अली करेंगे वही हक़ है, वो किताब से हट के नहीं है, बल्कि ये देखो कि अली क्या कर रहे हैं। अब जब इस दर को कोई छोड़ देगा फिर एक जगह, और फिर एक हदीस तो नहीं है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। अब दरवाजे से आएगा कोई, कहाँ से आएगा, किधर से आएगा भाई? जहाँ से भी दाखिल होना एक दरवाज़ा तो चाहिए, और हर शहर का कोई ना कोई दाखिले का दरवाज़ा
ہوتا ہے آج کے دور میں بھی، چاہے کتنے بڑے شہر ہو جائے، مگر ایک ورودی کہلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ یہاں سے داخل ہوتا ہے انسان. ہمارے شہر میں بھی داخل ہوگا تو داخلے کے 4-5 پوائنٹس ہیں نا، کہ کس صوبے سے آئے گا، کہاں سے آئے گا، تو کہاں سے داخل ہونا ہے. اس کے علاوہ آئے گا تو کہا جائے گا یہ یا تو دہشت گرد ہے بھائی، ہے یا چور ہے یا ڈکیت. ایسے ہوگا نا کہ کیوں یہ اس راستے سے کیوں نہیں آ رہا جو راستہ بنایا گیا ہے. یہ چلیے یوں لے لیجیے آپ، اس میں تو یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. چلیے شہر سے آگے ملک لے لیجیے، ملک میں داخلے کے بھی راستے ہیں نا بھائی. ہر ملک کی سرحد پہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے، ادھر سے آنا جانا ہے. اگر اس راستوں کو چھوڑ کے کوئی، تو اس کو کہا جاتا ہے نقبزن، ہے نا. ادھر سے آ رہا ہے چھپ، تو چھپ کے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راستے سے کیوں نہیں آ رہا بھائی. یہ راستہ بنا ہے، اس راستے سے آؤ. تو یہ ایک بالکل سنتیں، جس کو کہنا چاہیے کہ سنت بشریت یہی ہے کہ بھئی راستہ بنائے گا اس سے آؤ، اس سے الگ ہٹ کے آئے گا تو غلط ہے نا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیون، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جب تک دروازے سے نہیں آؤ گے علم کی خیرات ملنے والی نہیں ہے. اور پھر اب کیا کریں، ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کی بات میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے نہیں لا رہا کہ میں اللہ کے رسول کی تصدیق کروں علامہ اقبال سے. علامہ اقبال کون ہے رسول کی بات کی تصدیق کرنے والے؟ ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صاحب اس کی تائید میں یہ شعر سن لیجیے. ارے بھائی تائید میں وہ کون سے بڑے آدمی، مطلب حضور کے مقابلے بھائی ہمارے لیے علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مقام ہے، یقین جانیے بہت بڑا مقام. لیکن میں ان کے لیے تصدیق نہیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سیکھا، یہ سمجھا اقبال نے. علامہ اقبال نے یہ سیکھا، پڑھا لکھا تھا بھائی، حافظ قرآن بھی تھا، حدیثیں بھی سینکڑوں یاد تھیں، تاریخ بھی پڑھی ہوئی تھی. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ مدینہ اور یہ باب مدینہ. بس عزیزان محترم، بیان کو ہم سمیٹتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی پڑھے گا اس کے زبان سے بے ساختہ یہی بات نکلے گی کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ نجف، وہ مدینہ یہ شہر مدینہ، وہ شہر مدینہ یہ باب مدینہ، وہ شہر علم یہ دروازے شہر علم. تو جو پڑھا ہے تو وہی بات کرے گا نا. نہیں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اس سے تصدیق ہو رہی ہے، تصدیق نہیں ہو رہی. وہ تو خود بیچارہ عبادت کر رہا ہے یہ بات کہہ کے کہ میں بھی اپنا نام لکھوا لوں باب مدینۃ العلم کے غلاموں میں. اب میں نے ایسے غلام تھوڑی کہہ دیا، اسی نے تو کہا کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوت رابی ہے. بات واضح ہو گئی. پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوت رابی. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی میزان نہیں دی، کوئی معیار نہیں دیا، کوئی ترازو دیا سمجھنے والوں کے لیے. اور جتنے بھی بزرگ علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. اور خاص طور پہ یہ جو حدیث ہے نا، یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق، اس کو تو اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ حدیث میزان. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. یہ میزان ہے بھائی، ایمان اور نفاق کے پرکھنے کا یہ میزان ہے. علی سے محبت کرتا ہے تو مومن ہے، علی سے بغض رکھتا ہے تو منافق ہے. یہ معیار بتایا شروع سے اللہ کے رسول نے بتایا. اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس پر روایت ہیں، حضرت زید بن ارقم کی بھی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی، اور صحابہ کی بہت، حتیٰ کہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان سے بھی. لیکن عزیزوں یہی بات حسین یاد دلا رہا ہے کربلا میں ایک ایک کو. کیا روئے زمین پر میرے سوا کوئی اور رسول کا نواسا ہے؟ کوئی اور رسول کا بیٹا ہے؟ کیونکہ حسین کو تو رسول نے اپنے حسن حسین کو تو بیٹے کہا ہے نا. کوئی اور ہے؟ گواہی دو جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ حسین منی وانا من الحسین. یہ حسین سوال کرتے رہے کربلا میں. کوئی ہے؟ جواب ایک ہی دیتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑیے، آپ یا بیعت کیجئے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. کیا حسین زندگی بچانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے تھے؟ نہیں، حجت تمام کر رہے تھے.
تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ حسین کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ حسین سوار دوش پیغمبر ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ وہ باتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حسین کون؟ کہ جس کے لیے اللہ کا رسول ناقہ بنتا ہے، وہ جن شہزادوں کے لیے اللہ کا رسول اپنی زلفیں دیتا ہے۔ جب بچے فرماتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ نانا جان دوسروں کی سواریوں کی تو باغیں ہیں، مہار جن کو وہ ہیں، ہماری نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں میرے بچوں، تمہاری بھی ہے نا، اپنی زلفیں ایک طرف کی ایک بچے کو نواسے کو، ایک طرف کی ایک نواسے۔ کیوں؟ اللہ کا رسول دکھا رہا ہے، اتباع دکھا رہا ہے کہ یہ اتباع ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرو۔ ان کی محبت ایمان ہے، ان سے نفرت، ان سے بغض شرک و نفاق تک لے جائے گا تمہیں، ان سے محبت رکھو۔ قدم قدم پہ بتا رہا ہے اللہ کا رسول کے محبت کرو۔ یہی حسین سمجھاتے ہیں۔ نہیں، ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جنگ نہ ہو۔ جب تک حر وہاں تھا نا، جناب حر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، کون لڑے گا فرزند رسول سے، یہ بھی ایک خیال کے لوگ تھے، کون لڑے گا بھائی، کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ نکلے گا، چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں، جب شب عاشور آئی تو دونوں طرف کے لوگوں کو یقین کامل تھا کہ صبح جنگ ہوگی۔ حسین اور ان کے انصار تو جانتے ہی تھے، وہ تو آئے اسی لیے نا، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ اچانک آ گیا ہو۔ سلام ہو حسین کے انصار پر۔ شب عاشور انہوں نے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ حسین نے راستہ دے دیا تھا نا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، بہت ہے، اب اس کے بعد تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میری جان کے دشمن ہے، بس تم چلے جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے تو تم سے انہیں کوئی سروکار نہیں گئے۔ تو حسین نے کیا کیا تھا؟ چراغ خیمہ کو گل کر دیا، چراغ خیمہ خاموش کر دیا، تاریکی چھا گئی۔ حسین جانتے نا غیور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، نہیں جائیں گے اس طرح ایک دوسرے کے سامنے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، لہٰذا تاریکی ہو گئی۔ اب فرماتے حسین کہ دیکھو میں نے خیمے میں تاریکی کر دی، اب تم جہاں جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چلے جاؤ۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جب چراغ خیمہ دوبارہ روشن ہوا تو کیا منظر تھا؟ انصار حسینی لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے، اپنے ہتھیار نکال نکال کر حسین کے قدموں میں ڈال دیے۔ مولا یہ آپ بار بار ہم سے کیوں کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ؟ ہم آپ کو چھوڑ کر جا تو نہیں سکتے ان بھیڑیوں درندوں کے درمیان، ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے تو اپنے سر اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے پھینک دیں۔ آپ حکم، آپ کے حکم پر، جانتے نا امام ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ کون ہے انصار حسینی؟ کہ ایسا نہیں کہ اچانک گر گئے، ابھی لڑنا پڑا اور شہید ہونا پڑا، مجبور تھے، مجبور نہیں تھے۔ حسین نے پورا موقع دیا تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے کہ جیسے 72 میرے پاس تھے ایسے کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ سب کو معلوم ہے کہ صبح کیا ہونا ہے، ارادے ان کے ارادے، اس لیے انصار حسینی کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل تو کیا ادھوری بھی نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں رہتی۔ حسین نے جن کے لیے کہہ دیا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو بھی انصار نہیں ملے، حالانکہ 72 تھے، صرف 72۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ فرزند رسول کے ساتھ 72، بس حیرت اس بات پہ نہ کرو کہ حسین کے ساتھ صرف 72، حیرت اس بات پہ کرو کہ اس ماحول میں یہ 72 کیسے آ گئے۔ یہ حیرت کی بات ہے، ایسا خوف و دہشت کا ماحول تھا، ایسا وحشتناک دور تھا، اس میں ان 72 کا آنا، اپنی جانیں قربان کرنا خانواد رسالت پر۔ شب عاشور، یہ تو مرد ہے نا، یہ تو الگ بیٹھتے تھے جب ایک دوسرے کے ساتھ خیموں سے باہر، یہ عہد و پیمان جو آخری ہوا اس کے بعد جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو جوش دلاتے تھے، ایک دوسرے کو اس کے خاندان کی، اس کے بڑوں کی شجاعت کے واقعے یاد دلاتے تھے، ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ ایک دوسرے میں جوش پیدا ہو۔ یہ انصار حسینی کا عالم تھا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی شبیہ تھے، اس کی تشریح تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی بھی، مصیبتوں میں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ، اس کی تفسیر ہے یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی، یہ انصار حسینی۔ اور ادھر خیموں میں یہ تو مرد ہے نا، خیموں میں خواتین کا کیا عالم تھا؟ رو رہی تھیں، اس بات پہ رو رہی ہوں گی کہ مشکل میں ہم لوگ گر گئے، کاش مدینے سے نہ آئے ہوتے،
نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خیموں میں کوئی بیوی رو بھی رہی تھی تو اس لیے رو رہی تھی کہ صبح سب اپنی اپنی قربانیاں دیں گے، میں کیا قربان کروں گی حسین؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ورنہ تو ہر ماں اپنے بچے کو، ہر بہن اپنے بھائی کو، ہر اہلیہ اپنے شوہر سے عہد و پیمان لے رہی تھی کہ صبح سب سے پہلے آپ جائیے گا میدان۔ جانتے ہیں آپ، یہ ماحول ہے حسین کی خدمت۔ یہ خواتین ہیں کربلا کی، تاریخ گواہ ہے نا کہ واقع کربلا کے بعد کسی ایک خاتون نے کہا ہوتا کہ ہمارے مرد شہید ہو گئے، ہمیں تو بھیج دو واپس۔ نہیں نہیں نہیں، جیسے عباس علمدار ہے اس لشکر کا، ایسے ثانیہ زہرا علمدار ہے وہ خواتین اور بچوں کے لشکر کی، لہذا اس کا بھی ایک ایک سپاہی اسی طرح تھا۔ شب عاشور کسی خیمے میں ثانیہ زہرا اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، کسی خیمے میں ایک ماں گہوارے میں ایک بچے کو لوری دے رہی ہے اور یہ تمنا کر رہی کہ کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ کسی خیمے میں ایک بیوہ بی بی جناب ام فروا اپنے جوان قاسم کو تیار کر رہی ہے، تیرے لال تیرے بابا نہیں، تو صبح اپنی ماں کو سرخرو کر دے۔ اور کسی خیمے میں ایک ماں اپنے کڑیل جوان کو لیے بیٹھی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جناب ام لیلہ، یہ شب عاشور ہے، شب عاشور جس میں حسین نے انصار حسینی کو ان کا مقام شہادت بھی دکھایا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ، مقام شہادت دکھاتے دکھاتے حسین ایک نشیب کی طرف بڑھے تھے کہ آؤ تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں، تو اچانک واضح واپس بھی پلٹ گئے تھے۔ کیوں واپس پلٹے تھے؟ جب واپس آئیں خیمہ گاہ میں تو انصار نے دست بستہ عرض کی تھی کہ مولا آخر آپ نے ایسا وہاں کیا دیکھا تھا جو آپ نے ہمیں واپسی کا حکم دیا؟ مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، فرماتے ہیں کہ جس جگہ کل میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں زہرا بیٹھی اس جگہ کو۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ یہ ہے شب عاشور۔ یہ سارے منظر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئیے اب اس خیمے میں جس خیمے میں 18 سال کا کڑیل جوان اپنی ماں کے ساتھ ہو۔ علی اکبر کون ہے یہ جوان؟ شبیہ پیغمبر۔ کون ہے یہ جوان؟ جب مدینے میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کیا رسول کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہتے تھے کیوں نہیں، تو کہا حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اپنے نانا کی شبیہ ہے۔ یہ شبیہ پیغمبر کا لقب پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا علی اکبر کا، کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو حسین کے نانا کی شبیہ ہے۔ اسی لیے شبیہ پیغمبر تو اسی لیے لائے تھے حسین کربلا میں کہ دیکھو میرا مقابلہ کن لوگوں سے ہے، جب ان کے سامنے میرا وہ جوان آئے گا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اس رسول کی شبیہ ہوگا جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس کا بھی احترام نہیں کریں گے، اسے بھی قتل کریں گے۔ بس یہ وہ شبیہ پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ جناب ام لیلہ خیمے میں ہے۔ ام لیلہ کا خیمہ، علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور سر ماں کی گود میں، اور جو ماؤں کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، انگلیوں سے بار بار پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، فرماتی ہیں میرے لال تو اس عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دولہا بنائے، اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے، لیکن میرے لال دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تیرے بابا کے قتل کرنے کے لیے، صبح اپنی ماں کو سرخرو کر دے اپنی دادی زہرا کے سامنے اور اپنے بابا پر سب سے پہلے جا کر قربان ہو جا۔ یہ ہے شب عاشور جس میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ اور علی اکبر دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی آپ صبح تو ہونے دیجئے، بھلا ہو سکتا ہے کہ جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو کوئی مصیبت اس کے قریب آ جائے، صبح ہونے دیجئے۔ پھر دیکھیے آپ کا لال علی اکبر کیا کرتا ہے۔ بس عزادارو، شب عاشور اپنے اندر نہ معلوم کتنے واقعات لے کر تمام ہوئی، شب عاشور سب ہیں، اور جب عصر عاشور نزدیک ہوئی تو خیموں میں سناٹا، بیویاں اور بچے ہیں مگر ان کے والی موجود نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کے بابا نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ ایسے وقت میں علی اکبر آئے، کیوں آئے ہیں؟ بھئی سب سے پہلے علی اکبر کو جانا چاہیے تھا، یاد رکھیے سب سے پہلے علی اکبر نکلے تھے میدان میں جانے کے لیے، اور اجازت بھی دے دی تھی حسین نے، لیکن عزادارو آپ خود انصاف سے کام لیجئے
کہ ابھی انصار موجود ہیں، ابھی ہاشمی موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ حسین کا بیٹا میدان میں چلا جائے؟ کوئی جانے دے گا؟ صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے انصار حسینی کہ یہ کیسے ہوگا مولا، ابھی ہم نے تیر و تلواروں کے زخم نہیں کھائے، ابھی دشمن کو زخم نہیں لگائے، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے؟ جب تک ایک بھی ناصر موجود رہا علی اکبر کو میدان میں جانے نہ دیا۔ اب وہ وقت آیا جب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا۔ جزاک اللہ، کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا۔ اس وقت علی اکبر آئے، بابا اب جاؤں میدان میں؟ میرا دل کہتا ہے کہ بڑی حسرت سے حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہوگا، کبھی بائیں دیکھا، شاید کوئی آواز آ جائے کہ نہیں ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا۔ لیکن عزادارو خود انصاف سے کام لو، سب کے لاشیں تو حسین خود اٹھا کے لایا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو جانے سے روک دے؟ بس کہا جاؤ بیٹے میرے لال، لیکن ماں سے آخری بار رخصت ہو لو۔ جب ماں کے خیمے میں آئے تو ابھی حال سنیے، اور پھر شہادت کے بعد کا حال سنیے گا جناب ام لیلہ کا حال کیا ہوا۔ آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، فرماتے ہیں مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے فرمایا کہ میرے لال جاؤ، اجازت ہے۔ اور پھر اجازت دینے والی میں کون ہوں؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اسے اجازت لو۔ اطمینان سے اجازت دے دی۔ بڑا مشکل مرحلہ طے کیا تھا علی اکبر نے اپنی پھوپھی سے اجازت لینے کا، لیکن اجازت مل گئی۔ ہاں یہ بھی مرحلہ طے ہوا کہ جیسی رخصت علی اکبر کی ہے، بس دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا حسین کی یا علی اکبر کی۔ بھائی 70 بار پردہ اٹھا تھا، 70 بار گرا تھا۔ امیر بن مسلم لکھتا ہے میں آگے بڑھایا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کوئی ادھر سے نکل نہیں رہا۔ میں نے دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ جوان دن میں بھی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیبیاں واپس کھینچ لیتی تھی۔ شبیہ پیغمبر جا رہی ہے میدان میں۔ بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے۔ حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، میرے لال سوار ہو جاؤ، جاؤ بس ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ علی اکبر خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے، کچھ دور گئے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے۔ علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس پڑھے، بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا؟ بے تاب ہو کر حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا کر کہتے ہیں میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا ایسا کر جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ عزاداران حسین علی اکبر میدان میں گئے، مبارز طلب کیا، رجز پڑی، جنگ شروع ہوئی۔ سنیے حسین کا عالم یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں کبھی اس طرف دوڑتے تھے کبھی ادھر دوڑتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں دوڑتے تھے؟ جس طرف علی اکبر حملہ کرتا ہوا جاتا تھا حسین اسی سمت میں دوڑنا شروع کرتے تھے تاکہ میرا لال میری نگاہوں کے سامنے رہے، میرا لال میری نظروں کے سامنے رہے۔ آخر وہ وقت آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے، حسین کا چاند شام کی سیاہ بدریوں میں گھر گیا۔ حسین نے آوازیں دینا شروع کی، میرے لال علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں بابا کی آواز تو آ رہی ہے لیکن جواب کیسے دے؟ ارے کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، برچھی گر گئی۔ بابا کیسے بتائے کہ بابا چاروں طرف سے تلواروں نیزوں برچھیوں کے وار ہو رہے، جواب نہیں دیتے بابا کی آواز کا۔ وہ وقت آیا کہ علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، ایک ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں۔ عزادارو اس ملعون نے اس برچھی کو جب واپس کھینچا، ارے جوان کا کلیجہ، جوان کی پسلیاں، اس کی برچھی الجھ کر برچھی کا پھل ٹوٹ گیا، برچھی کا پھل ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گیا۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ رکا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہو علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام حسین کے کانوں
کانوں سے آواز ٹکرائی، غش کھا کے جلتی ریت پر گر پڑے، اپنے آپ کو سنبھالا، 2-4 قدم چلے پھر گر پڑے۔ جب چلا نہ گیا تو حسین نے زانوؤں کے بل، کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا۔ نہ جانے کس طرح آپ کا مولا حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچا، دیکھا بھی کچھ جان باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، لال میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا برچھی کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی دے گا۔ حسین نے جلتی ریت پر علی اکبر کو لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے اللہ اکبر کہا، یا علی کہا۔ اب جو برچھی کا پھل کھینچا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے حسین کی مدد کے لیے۔ حسین بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا گھسیٹ کر خیمے تک، خیمہ گاہ میں علی اکبر کا لاش آیا، بیویاں جمع ہو گئیں، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ، سنو آخری جملہ۔ اب جو فضہ داخل ہوئے جناب ام لیلہ کے خیمے میں، کیا منظر تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی ستون سے ٹکراتی تھی، آوازیں دیتی تھی، لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے پاس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون